اسی طرح سے تراویح کا ایک عجیب سیزن چلا ہوا ہے، میں سمجھ سے باہر ہے۔ قرآن کی کسی بھی آیت میں زبر و زیر کا اگر فرق ہو جائے، حد تو یہ ہے کہ کسی لفظ کے پڑھنے میں زبان لڑکھڑا جائے، اس میں لکنت آ جائے، تو حکم ہے ٹھہرو اور پھر اسے دہراؤ، واپس کرو، اس کی صحیح ادائیگی کرو۔ اب یہ 3 دنوں 6 دنوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ بتائیے، آپ قرآن سنتے ہیں کہ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ پہلی رکعت میں سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اس انتظار میں کہ امام جیسے رکوع میں جائیں ہم شامل ہو جائیں گے۔ آپ تصور کیجئے، یہ عظمت قرآن کا مظاہرہ ہو رہا ہے یا بیزاری قرآن کا مظاہرہ ہو رہا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہ اس میں تجوید کا کوئی لحاظ رکھا جاتا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں کتنی دیر رکنا ہے، کن الفاظ کے مخارج کیا ہیں، اس کو ادائیگی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جس میں مماثلت ہے، اس کے مخرج کی ادائیگی میں بہت کم فرق ہے، اگر احتیاط سے ادا نہ کیا گیا تو دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، اس سے معنی بدل جائیں گے۔ حکم یہ ہے قرآن سنو۔ آپ قرآن نہیں سنتے، آپ صرف آواز اور لہن سنتے ہیں، قرآن نہیں سنتے۔ ایک ٹون ہے، ایک لہجہ ہے، بس وہ لہجہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن قرآن کے الفاظ آپ کی سماعتوں میں نہیں آتے پورے۔ عالمون تعلمون یعلمون یضربون، بس اللہ اکبر اتنا یاد آتا ہے آپ، باقی بیچ میں کتنے صفحات نکل گئے آپ کو حروف سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ تو میرے پیارے، میں آپ سے کہوں گا، اب یہ سب کیا ہوا؟ صرف متولیان اور مسجد کے ٹرسٹیان کو ایک شوق پیدا ہو گیا کہ 6 دن کی تراویح رکھیں گے تو مجمع زیادہ آئے گا، مجمع زیادہ آئے گا۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ مجمع اکٹھا کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مجمع اکٹھا کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد بڑی ہے، ہمارے یہاں زیادہ؟ تو یہ تو دنیا ہو گئی نا۔ تو جو کام دنیا کے لیے کیا جائے، یاد رکھیے، پھر اس کی مزدوری آپ دنیا ہی سے لیجئے گا، پھر اس کی مزدوری رب سے لینے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ رب اسی محنت کی، اسی کام کی مزدوری رب دے گا جو رب کے لیے کیا جائے، جو اس کے لیے کیا جائے۔ تو اپنے ہر عمل میں آپ سے یہی کہوں گا، اس چیز کو ہمیشہ سامنے رکھا کرو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کے لیے نہیں۔